صدام حسین کی پھانسی کا پس منظر عراق کی تاریخ کے ایک اہم اور متنازع باب کا حصہ ہے۔ صدام حسین عراق کے صدر رہے اور ان کا دور حکومت 1989 سے 2003 تک رہا۔ ان کی حکومت کو جابرانہ، آمرانہ اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے اقتدار کا خاتمہ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے عراق پر حملے کے بعد ہوا۔ اہم پس منظر: نمبر 1، امریکہ کا حملہ، صدام کی گرفتاری۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، جس کے جواز یہ پیش کیا گیا عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار WMDs موجود ہیں۔ بعد میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ حملے کے نتیجے میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ زیر زمین چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ دسمبر 2003 میں انہیں امریکی فورسز نے ایک خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 2، عدالتی کارروائی۔ صدام حسین کو عراقی حکومت کے ماتحت ایک خصوصی ٹریبیونل میں پیش کیا گیا۔ ان پر کئی الزامات عائد کیے گئے، جن میں سب سے نمایاں 1982 میں الدجیل نامی گاؤں کے 148 شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کا الزام تھا۔ یہ قتل عام اس وقت ہوا جب صدام حسین پر اس گاؤں میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ نمبر 3، سزا اور پھانسی۔ نومبر 2006 میں صدام حسین کو الدجیل کیس میں سزائے موت سنائی گئی۔ انہوں نے عدالت کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ عدالتی کارروائی امریکی کے قبضے کا حصہ ہے۔ اپیل مسترد ہونے کے بعد 30 دسمبر 2006 میں صدام حسین کو بغداد میں فجر کے وقت پھانسی دے دی گئی۔ تنازعات اور اثرات: قانونی اور اخلاقی سوالات۔ صدام حسین کو پھانسی کو کئی ماہرین نے ایک اجلت میں کہا گیا فیصلہ قرار دیا گیا۔ کچھ حلقوں نے ایسے انصاف کی فراہمی کہا، جبکہ دوسروں نے اسے امریکی کی جانب سے سیاسی انتقام سمجھا۔ عراق پر اثرات: صدام کی موت کے بعد عراق میں سیاسی عدم استحکام اور فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ ہوا۔ صدام حسین کے حامی اور دیگر گروہ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ صدام حسین کی پھانسی آج بھی عراق اور دنیا بھر میں سیاسی اور تاریخی بحث کا موضوع ہے، جہاں ان کے حامی اور مخالفین ان کے دور حکومت اور موت کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔